إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تعالى في مقام آخر فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑیائی، کبریائی، بزرگی، یکتائی اللہ رب العالمین کی ذات اقدس و اعلی و بالا کے لیے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، پھر اشرف المخلوقات میں سے بھی ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اور درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، آج کا موضوع خطبہ جمعہ ہے صحت اور وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا جائے، جیسے کہ میں نے خطبہ میں آیت پڑھی وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے۔ نعمت اللہ تعالیٰ کی سورج کتنی بڑی نعمت ہے، ان ایام میں ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ اگر نعمت کی شکل دیکھی جائے تو ماں باپ کی صورت میں ہمیں مل سکتی ہے، کہ جو خود تو بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو کبھی نہیں رہ سکتے۔ اگر نعمت کی صورت دیکھی جائے تو یہ رشتہ دار، یہ بہن بھائی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر دیکھنے چاہیں موسم میں، ہر چیز میں، ان فی ذلک لآیہ لعبرۃ لأولی الابصار، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، نعمت ہے۔ اگر ہم غور کریں، فکر کریں، دیکھیں،
لیکن ان نعمتوں میں سے صرف آج 2 نعمتوں کا تذکرہ کروں گا۔ وہ 2 نعمتیں کہ جس کے بارے میں مدینے کے تاجدار نے فرمایا تھا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ ایسی 2 نعمتیں ہیں کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں، دھوکے کا شکار ہیں۔ ایک صحت والفراغ، اور دوسرا وقت۔ اب صحت جس کے پاس ہے اس کو اس کی قدر نہیں ہے۔ صحت کی قدر آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، تو آپ ایک مریض سے پوچھئے، کبھی ہسپتالوں کا چکر لگائیے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آنکھ کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھئے کہ جو دنیا کی رنگینیاں نہیں دیکھ سکتا، جو نابینا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا، ماں باپ کو نہیں دیکھ سکتا، اولاد کو نہیں دیکھ سکتا، بھائی کو نہیں دیکھ سکتا۔ آج ہمارے پاس آنکھیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اور ان آنکھوں کا استعمال اس طرح سے کیجئے جس طرح اللہ اور اس کا رسول حکم دیتا ہے۔ یہ آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت، اور حفاظت کیسے کرنی ہے، استعمال کیسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے مومنو، یہ جو میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں نا، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو جھکا کر رکھو۔ ان آنکھوں کی حفاظت یہ، ان آنکھوں کا استعمال یہ ہے کہ تم ان کو جھکا کر رکھو۔ یہ نہ ہو کہ اللہ تمہیں آنکھیں دے، اللہ تمہیں جوانی دے، تم چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کی ماؤں بہنوں کو دیکھو، ایسے نہیں کرنا۔ ان آنکھوں کے ساتھ فلموں اور ڈراموں کو نہیں دیکھنا۔ یہ آنکھیں میں نے دی ہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو، پست رکھو۔ ان آنکھوں کی قدر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم نہیں دے گا، جہنم میں داخل نہیں کرے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل نہیں کرے گا۔ کس کو؟ جس کے پاس آنکھیں بھی ہیں اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کا ڈر دل میں تھا، رو پڑا ہے۔ ان آنکھوں سے ایک آنسو نکلا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور کس قدر حرام کیا ہے؟ فرمایا کہ اس طرح جہنم میں داخل نہیں جائے گا حتی یعود اللبن فی الزرع، جیسا کہ جو دودھ ہوتا ہے وہ تھانوں میں جیسے ان کا واپس جانا ناممکن ہے، اس طرح اس آدمی کا جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ ان آنکھوں کی حفاظت کیجئے، ان آنکھوں کی قدر کیجئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن جب سورج آگ برسا رہا ہوگا، وہ دن کہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تھا کہ عائشہ یحشر الناس حفاۃ عراۃ غرلا، لوگ ننگے بدن ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے قیامت کے دن، وہ دن، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو لوگ ایک دوسرے کی جانب دیکھیں گے اگر ننگے برہنہ ہوں گے تو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں عائشہ، وہ دن اتنا سخت دن ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا کہ کسی کا خیال ہی اس طرف نہیں جائے گا، اتنا سخت ہوگا کہ انبیاء کو پڑھ ہے ربی نفسی ربی نفسی۔ ان آنکھوں کی قدر کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں بیٹھا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، نہ ماں تھی، نہ باپ تھا، نہ دوست ہے، کوئی بھی نہیں تھا، تنہائی میں بیٹھا تھا، مسجد کے کونے میں بیٹھا تھا، گھر کے کونے میں بیٹھا تھا، اللہ کا ڈر ذہن میں آ گیا ہے، اللہ کا خوف دل میں بیٹھ گیا ہے، اور آنکھ سے آنسو نکل گیا، اس آنکھ سے جو اللہ کی نعمت ہے آنسو نکلا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ اس آدمی کو دے دے گا۔ اس آنکھ کی قدر یہ ہے، ایک آنسو کے بدلے تنہائی میں نکلے ہوئے آنسو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور جس دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ گیا، خوف بیٹھ گیا۔ آج ہم لوگوں کے سامنے تو روتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو گڑ گڑاتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، ہو بکا کرتے ہیں کہ یار دیکھ لو مر گئے، لوٹے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میرے اولاد فرما بردار نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے گھر میں صحیح کھانا نہیں پکتا۔ لوگوں کے سامنے ہم روتے ہیں اور لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، کبھی اس آنکھ سے اللہ کے سامنے بھی رو ریا کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے سامنے بھی روئیں۔
اور بہت بڑی نعمت ہے اور بہت خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلتا ہے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلتا ہے۔ اور اگر اللہ نے یہ کان دیے نا، کان، اس کان کی قدر کیجئے، سن سکتے ہو، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ یہ صحت میں ہے۔ آج کانوں کی قدر اس آدمی کو ہے جو سن نہیں سکتا، جس کو پکارنے والے پکارتے رہتے ہیں، بیٹا آ جائے تو بابا بابا کہتا رہتا ہے لیکن باپ سن نہیں سکتا۔ اس کانوں کی قدر اس سے پوچھئے جس کے پاس سننے کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے دیے ہیں تو ان سے گانے نہ سنیے، ان سے گالی گلوچ نہ سنیے، ان سے غیبتیں نہ سنیے، ان کے سننا ہے تو قرآن سنیے، ان سے سننا ہے تو رب کا فرمان سنیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ اور پھر یہ زبان آ گئی۔ یہ زبان ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس سے پوچھے جو بول نہیں سکتا۔ کبھی ہسپتالوں میں تو جا کر دیکھیں لوگ کس قدر مجبور ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، آہو زاری کر رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صحت دے دے۔ سارے خاندان پریشان ہے۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے، زبان دی ہے تو اس کی قدر کیجئے۔ اور قدر کیا ہے؟ قدر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مَن یضمن لی ما بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو آدمی بھی مجھے اپنے دو جبڑوں کے درمیان زبان کی ضمانت دے دے، اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے، میں محمد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس زبان کے بدلے میں آج ہماری اکثر برائیاں جو ہوتی ہیں اس زبان سے ہوتی ہیں، اور کتنی خطرناک ہے یہ زبان اگر اس کا استعمال صحیح نہ ہو۔ ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا، آدمی اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکال دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، باتوں باتوں میں بات نکال دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے جو اس نے زبان سے نکالی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور ساتھ اگلا بھی ٹکڑا سننے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ، آدمی اپنی زبان سے بولتا ہے، ایک کلمہ زبان سے ایسا نکل جاتا ہے، اس کی پرواہ وہ نہیں کرتا، وہ تو اپنی گفتگو میں، اپنی بیٹھک میں، اپنی مجلس میں بول دیتا ہے، لیکن وہ کلمہ اتنا سخت ہوتا ہے، اتنا گمبھیر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہوی بہا جہنم، یہوی بہا فی جہنم، اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے پھر اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے زبانیں دی ہیں تو اس سے سچ بولیے، علیکم بالصدق، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سچ کو لازم پکڑ دو، فإن الصدق یہدی الی البر، جو سچائی ہے، جو صداقت ہے، جو تمہیں زبان سے تم سچ بولو گے یہ تمہیں نیکی کے راستے کی طرف لے جائے گی، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور یہ جو تم سچائی بولو گے، یہ جو نیکی آئے گی، یہ نیکی تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انسان کوشش کرتا ہے، لیتحرى بالصدق، سچ کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتی یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کاغذوں میں بھی وہ سچا انسان لکھا جاتا ہے۔ اگر یہ زبان ہے نا تو اس کا استعمال صحیح کیجئے، اس کی قدر کیجئے، اس کی قدر یہی ہے کہ اس کے ساتھ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر بات کرنی ہے تو ایسی خیر والی بات کیجئے، دوسروں کا بھی بھلا ہو، آپ کا بھی بھلا ہو، اگر نہیں کرنی تو پھر خاموش رہ جائیے، أَوْ لِيَسْكُتْ، پھر خاموش ہو جائیے، خاموشی بہتر ہے۔ اور کتنی یہ بڑی ہے، بخاری میں ایک باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ما یلفظ من قول لدیہ الا رقیب عتید کے تحت، اس آیت کو لے کر آئے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو ایک نگہباں فرشتہ موجود ہے جو اس کی بات کو لکھ لیتا ہے، نوٹ کر لیتا ہے۔ پھر اس کے تحت یہ نبی علیہ السلام نے حدیث فرمایا تھا کہ ایک کلمہ بس اوقات انسان کی جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہی کلمہ اگر ناراضگی میں ہو، غلط ہو، تو وہی انسان کے لیے جہنم کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، صحت دی ہے، تو اس کی قدر کیجئے، اس کی قدر کیجئے، اس کا استعمال اس طریقوں سے کیجئے کہ جو طریقے اس کا حق ہے۔ اور ان پاؤں کے ساتھ جن کو اللہ نے پاؤں دیے ہیں نا، ٹھیک ٹھاک ہیں، چل سکتا ہے، گھوم سکتا ہے،
ان پاؤں کی قدر کیجیے. ان پاؤں کی قدر بھی اس سے پوچھیے کہ جس کے پاس پاؤں نہیں ہے، جو ویل چیئر پر بیٹھا ہے بے بس ہو کر. جب چلنے کی کوشش کرتا ہے چل نہیں سکتا، پاؤں میں قوت نہیں ہے. اور یہ مت سمجھے کہ ہم دنیا میں تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو تو ہم فراڈ لگا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے. اور یہ آیت اپنے دماغوں میں، اپنے قلوب میں، اپنے اذہان میں نقش کر لیجئے کہ کل قیامت کے دن، وہ دن کے جس کے بارے میں پہلے حدیث میں ایک بیان کی ہے کہ لوگ برہنہ ہوں گے، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. اس دن یہ زبان بھی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اعضاء کے ساتھ جو تم نے برائیاں کی ہیں نا، یہ جو نعمت یہ صحت کی، اس کی قدر آپ نے نہیں کی. الیوم نختم علی افواہہم، ہم منہ پر تالے لگا دیں گے، زبان پر تالا لگ جائے گا. وتشہد ارجلہم، پھر ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا 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 ہے. آج ہم ناپ تول میں کمی کر لیتے ہیں ان ہاتھوں کے ساتھ، بغیر وجہ سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں ان ہاتھوں کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں آخرت یاد نہیں. اللہ کی قسم میں آخرت یاد نہیں ہے. اگر آخرت ہمیں یاد ہوتی، اگر ہمارے دل میں ایمان ہوتا، تو یہی قرآن کہ جس کو آج ہم سن کر ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، اتنی طاقت والا قرآن کے وسیرت بالجبال وقطعت به الارض وکلم به الموتى، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تھا خاشعا متصدعا، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. اتنی پاور والا قرآن ہے، اتنی طاقت والا قرآن ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمارے سینوں پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ آج ہم کیوں گنگے ہو چکے ہیں، کیوں بہرے ہو چکے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ قرآن میں تو ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا جاتا ہے، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آج قرآن سن کر بھی ہمارا ایمان نہیں بڑھتا. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ گزرتے تھے، اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ، جب کسی قبرستان سے گزرتے تھے تو رو رو کر ان کی داڑھی سے ساری تر ہو جاتی تھی. آج ہم بھی قبرستانوں سے گزرتے ہیں، ہماری تو جوں تک نہیں ہلتی. آج ہم بھی قبرستانوں سے گزرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار جنت کی خوشخبری دی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو حرام مال کسی کا کھا لیا، نماز چھوڑ دی، جو غلط کام کر لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ظاہری نقصان نہیں ہوا، میرا جسم تندرست ہے، یار میں تو ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ ہمارے اندر سے جو روح ہے وہ ہماری مرد ہو چکی ہے. اس صحت کی ناقدری یہ ہے کہ وہ روح بھی مردہ ہو چکی. اقبال نے تو کہا تھا ضمیر زندہ ہو تو جاگ ہی جاتا ہے اقبال، کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد. اگر تھوڑا سا بھی ایمان ہو، انسان گناہ کرے، پھر اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ یار تو کیا کر رہا ہے. آج اگر کوئی ڈاکٹر بن گیا، آج اگر کوئی پروفیسر بن گیا، بڑا شعور بن گیا، عہدے دار بن گیا، کوئی اچھا عالم بن گیا، اپنے رب کو بھول گیا، اپنے اس رب کو بھول گیا. کبھی میں اور آپ اپنے ماضی کو تو یاد کریں، وہ ماضی کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ ہم کمزور تھے، چل نہیں سکتے تھے، تھوڑے سے چلتے تھے گر جاتے تھے. ہم اس خدا کو بھول گئے کہ جس نے ہمیں چلنا سکھایا. ہم بولتے تھے، بولنے کے بجائے روتے تھے. آج اللہ نے ہمیں صحت دی، آج اللہ نے ہمیں مال دیا، آج اولاد جیسی نعمت ہے. آج میرے اشاروں سے دنیا ناچتی ہے، میں خدا کو بھول گیا. کبھی اپنے ماضی کو تو یاد کریں کہ ماضی کیسا تھا، چلنا نہیں ہمیں آتا تھا، گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، یہی ہماری ساری پہچان تھی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تجھے چلنا سکھایا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے رب کے ذات کے بارے میں کس نے دھوکے میں رکھ دیا ہے؟ ایسے صحت نے دھوکے میں رکھ دیا کہ ایک بیماری آ جائے خدا نہ خواستہ. چلو ماضی کو یاد نہیں کرتے، نہ کرو، اپنے مستقبل کو یاد کر لو. اس مستقبل کو یاد کر لو کہ اگر تمہاری بیماری آ جائے، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جائے، بیمار پڑ گئے ہو،
2 दिन 4 दिन तुम्हारे खिदमत घर वाले करेंगे کہ بیمار ہے جی، بابے بیمار ہیں، ساڈے ابو جی بیمار ہیں، نانا ابو بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے. 2-4 دن آپ کی خدمت ہوگی، آخرکار انہوں نے بھی کام کرنی ہے، پھر آپ کو چھوڑ دیں گے. وہی بابا کہ جس نے ساری دنیا کے ساتھ دھوکے کیے تھے اولاد کے لیے، اولاد کو پالنے کے لیے، اپنا مکان بنانے کے لیے، آخرت کو بھول کر جو اس نے کیا تھا، آج بیمار ہے. اس قدر بیمار ہے کہ صحت کی قدر اس نے نہیں کی تھی. آج بیمار پڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، بول نہیں سکتا. کھانسی آتی ہے، اولاد کہندی یار انہوں نا یہ 4 پائی بابے دی چکو باہر رکھ دے، وہ کھانستا بہت ہے، جراثیم بہت پھیل دے. انسان ذرا یاد تو کر، ماضی کو بھول گیا، مستقبل کو یاد کر لے کہ اب تجھ سے چل نہیں سکتا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ذرا اس ایام کو یاد کر لے کہ تیری 4 پائی بھی انہوں نے باہر رکھ دیا ہے. تیرے بیٹے کام سے فارغ ہو کر آتے ہیں، دیکھتے ہیں 2 منٹ آپ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. تو ترس رہا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کی رج کر تصویر تو دیکھ لوں، دل کھلا کر کے تصویر تو دیکھ لوں، لیکن تیرے پاس بیٹوں کے پاس کہاں وقت. وہ تو کہتے ہیں یہ کھانس رہا ہے، پھر تو دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ اس ضلالت سے، اس بیماری سے نجات دینے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس چلا جاتا ہے کہ یار مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دو، میں دنیا سے تو چلا جاؤں. میری اولاد میری نہیں بن رہی، میری بیٹی میری نہیں بن رہی، میرے بیٹے نہیں بن رہے. یاد کیجئے، خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی آ جائے، وہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ انسان، تجھے زندگی دی تھی، یہ بھی میرا احسان تھا. مستقبل میں جب سارے تیرے سے منہ چڑھا رہے ہیں، سب تجھ سے بھاگ رہے ہیں، آج میں تجھے موت دے رہا ہوں، یہ بھی میرا احسان ہے. ثم اماتہ فاقبرہ، تجھے موت دی، اللہ کے احسان دیکھیں. صرف موت دی، صرف موت نہیں دی، فاقبرہ ساتھ قبر بھی دی. مرتے تو بہت جانور بھی مر جاتے ہیں، لیکن قبر نصیب نہیں ہوتی. اللہ کے احسان دیکھیں اور اپنے اعمال دیکھیں. اللہ کہتا ہے انسان تو فوت ہو گیا، میں نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ میرے بندے کو تم نے ایسے نہیں رکھ دینا، پہلے غسل دلانا ہے، سفید لباس میں اس کو کفن جسے ہم کہتے ہیں اس میں ملبوس کرنا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اس کی تکریم کرنی ہے. کیوں؟ یہ میرا شاہکار ہے، یہ میرا بندہ ہے. اوقات تو ہماری یہ ہے کہ آئے تھے تب بھی نہیں چل سکتے تھے، جانے لگے ہیں تب بھی نہیں چل سکتے. لیکن حالات یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو بھول گئے. سمجھ یہ رہے کہ ابھی دنیا ہمارے اشاروں پہ ناچتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قبر دی، یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اپنے ذہنوں میں رکھا کریں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. 5 چیزوں کی قدر 5 چیزوں کے آنے سے پہلے کر لو. سب سے پہلے کہا صحت قبل سقمک، اپنی صحت کی قدر کر لو. بیماری کے آنے سے پہلے جب بیماری آ گئی تو بے بس ہو جاؤ گے، بے کس ہو جاؤ گے. صحت قبل سقمک، اگر صحت ہے تو اپنے رب کو راضی کر لیجئے. من کان اللہ کان للہ، صحت میں تم اللہ کو یاد کرو گے، خوشی میں تم نے اللہ کو نہ بولا، بیماری میں اللہ تمہیں نہیں بولے گا. صحت میں تم نے اس کی قدر کی. یہ امت محمدیہ پر احسان ہے جو صحت میں اعمال کرتے رہے گے، نماز پڑھتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، جو اعمال کرتے رہے، نیکی کا کام کرتے رہے. تم بیمار رہو گے، اللہ کہتے میرے بندے کے نام اعمال کو بند نہیں کرنا، اس کو ویسے ہی ثواب دو جیسا کہ یہ صحت میں کام کرتا تھا. اس صحت کے قدر کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا صحت قبل سقمک، صحت کو غنیمت جان لیجئے بیماری کے آنے سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانیے. جو سانس جاری ہے نا، ان کو غنیمت جان لیجئے. لیکن افسوس یہ ہے، خون دل عشق پہ اثر ہوتا ہے کہ آج ہماری پلاننگ، کوئی بڑا ہے تو اس کی پلاننگ یہ ہے کہ میں نے اولاد کی شادی کرنی ہے، کوئی بڑا ہے تو اس کی پلاننگ یہ ہے کہ میں نے عمارتیں بنانی ہے، کوئی بزنس مین ہے تو اپنے کاروبار میں سوچا ہوا ہے. سارے کی ساری پلاننگ میں اگر ہماری پلاننگ میں نظر نہیں آئے گی تو موت نظر نہیں آئے گی. کہیں بھی ہم نے خاکہ نہیں بنایا ہو کہ یار ہم نے مرنا بھی ہے.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا تھا کہ اکثر ذکر حازم اللذات الموت، لوگوں کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو اپنی موت کو، کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ ہماری پوری پلاننگ میں اگر نظر نہیں آئے گی تو موت نظر نہیں آئے گی۔ لیکن یہ یاد رکھ لو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب فرشتہ آ جائے گا، ڈیٹ آپ کے مکمل ہو جائے گی، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یار یہ تو ایک لوتا بیٹا تھا، اس کو کیوں فوت کیا جائے، نہیں، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یار ابھی تو اس نے بہت سارے کام کرنے تھے، جب موت کا فرشتہ آ گیا پھر تم نہیں بچ سکتے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، پھر اس وقت تمہیں وقت نہیں دیا جائے گا، اور نہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے پیچھے کوئی کمانے والا ہے یا کمانے والا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دیکھا جائے گا کہ یار اس کے تو ابھی بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں، نہ یہ دیکھا جائے گا کہ یار یہ تو اولاد چھوٹی ہے، اس کی والدہ فوت ہو رہی ہے، نہیں، کہ جب موت کا فرشتہ آ گیا پھر تمہارا رجسٹر بند کر دیا جائے گا۔ حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جان لیجئے، اپنی زندگی کو میں اللہ کو راضی کر لیجئے۔ وہ اللہ کہ جس نے زندگی تمہیں اس لیے دی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے انسان تجھے زندگی دی ہے تو فقط اس لیے دی ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم عمل کتنے اچھے کر کے آؤ گے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جو تجھے زندگی دی ہے، میں نے جو تجھے سانس دی ہے، میں نے اس لیے نہیں دی ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح رنگا جا کہ تم مجھے بھول جائے، نہیں، بلکہ میں نے تجھے پیدا بھی اس لیے کیا تاکہ تو میری عبادت کرے، تو میری بندگی کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اپنے سینوں میں اتار لیجئے کہ حیاتک قبل موتک، زندگی ہے، سانس جاری ہے تو اس کی قدر کر لیجئے، زندگی کی قدر کر لیجئے۔ اور تیسری چیز فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کر لیجئے، اپنی جوانی کی قدر کر لیجئے، بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے، کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر پوچھو کہ جو بوڑھا ہے، جو چل نہیں سکتا، اس سے پوچھے کہ جوانی کیا چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنی جوانی کی قدر کر لیجئے بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے۔ اور یہ جوانی کا پیریڈ شاب نشأ بعبادت اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آج ہماری جوان تو نیٹ کے منہ لگ گئی، آج ہماری جو جوان نسل ہے اس کو اس نے دین سے اتنا دور ہو چکے ہے، خصوصاً اس موبائل کی وجہ سے، نیٹ کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو موت آنی ہی نہیں ہے، قرآن سے دور ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور ہے۔ اور یہ پیریڈ یاد رکھنا نہیں، یہ جو جوانی کا پیریڈ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ دن کہ اس میں دو ہی گروہ ہوں گے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ إِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَہ، ایک وہ آدمی ہوگا کہ جس نے دنیا میں اپنی صحت کی قدر کی ہوگی، دنیا میں رہ کر لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہوگی بلکہ سب کا حق دیا ہوگا، دنیا میں رہ کر آخرت کو یاد کیا ہوگا، إِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَہ، وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں نے اپنے رب کو ملنا ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ جب وہ آئے گا کہے گا، جب اللہ تعالیٰ اس کو دائیں نامہ اعمال دیں گے دائیں ہاتھ میں، وہ خوشی خوشی کے دوڑے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، گھر میں جائے گا، گھر والوں کو بتائے گا کہ دیکھو یار مجھے نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں مل گیا ہے، دیکھو یار دنیا کی جو 30 سالہ زندگی تھی، 40 سالہ زندگی تھی، اس کے دھوکے میں نہیں آیا بلکہ میں نے اپنے رب کو یاد کیا تھا، صحت میں یاد کیا تھا، بیماری میں یاد کیا تھا، اور بڑھاپے میں یاد کیا تھا، جوانی میں یاد کیا تھا، آج دیکھ لو کہ میرا نامہ اعمال مجھے مل گیا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ آدمی کہ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا، دنیا میں تو اس نے قدر نہیں کی تھی صحت کی، دنیا میں تو زندگی کی قدر نہیں کی تھی، دنیا میں تو گناہ کو گناہ اس نے جانا نہیں تھا، وہ یہی سمجھتا تھا کہ یار یہ جان مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، وہ یہی سمجھتا تھا کہ میں خان ہوں، میں فلاں ہوں، میں چوکیدار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے کون سا مرنا ہے، موت آئے گی تو اس کو آئے گی، مجھے کیا ہے، دیکھی جائے گی قبرج کی ہوئے گا۔ اس نے دنیا میں اپنی زندگی کی قدر نہیں کی تھی، سانسوں کی قدر نہیں کی تھی، صحت کی قدر نہیں کی تھی، جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا پھر کہے گا فسوف یدعو ثبورا، کاش کہ نہیں ملتا، پھر چیخے گا، چلائے گا، پھر کہے گا مالی ھذا الکتاب
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، دنیا میں رہتے ہوئے جو میری صحت میں نے تو اس کو ویسے گزار دیا تھا، میں نے تو یہ گناہ کیا تھا کہ یار مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے نہ ماں دیکھ رہی ہے، نہ باپ دیکھ رہا ہے، نہ بہن دیکھ رہا ہے، نہ بھائی دیکھ رہا ہے، میں نے غریب کا حق کھایا، کون مجھے دیکھنے والا ہے؟ لیکن نہیں، اللہ کہے گا نہیں، تو بول گیا تھا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ جو کچھ بھی تو کر رہا ہے فرشتے لکھنے والے بیٹھے ہیں، تو بھول گیا تھا آخرت کے دن کو، تیرے دل سے آخرت کا خوف نکل گیا تھا، تو آج پکارے گا کہ مالی ھذا الکتاب، آج کی ہو گیا کہ چھوٹی سی برائی کی تھی وہی میرے سامنے بھی، بڑا گناہ کیا تھا وہ بھی میرے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تجھے اصول دیا تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ کسی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ آج ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح رنگ چکے ہیں کہ آج اپنے خدا کو بھول گئے۔ شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو غنیمت جان لیجئے بڑھاپے کے آنے کے پہلے پہلے، جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں، جتنی عبادت ہو سکتی ہے، جتنے خیر کے کام ہو سکتے ہیں، اچھائی کے کام ہو سکتے ہیں، کر لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ ادھر موت کا فرشتہ ہو جائے اور آپ یہ سمجھے کہ میں بڑھاپے میں فوت ہو جاؤں گا۔ نہیں، دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے کہ یہ بڑا بھائی ہے، یہ اس سے چھوٹا بھائی ہے، یہ اس سے چھوٹا بھائی ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ خود حساب لگا لیجئے، یہ پیچھے 2023 گزرا ہے، کتنے ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ تھے، جن کی زندگیاں ہمارے ساتھ گزری تھی، 2024 کا سال آیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ کتنے ساتھی ہیں جو گزر گئے ہیں، کسی کا رشتہ دار ہوگا، کسی کا دوست ہوگا، سارے کے سارے چلے گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے، اور یہ شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جان لیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم کا کوئی بیٹا اس وقت تک قیامت کے دن ایک قدم آگے نہیں رکھ سکتا جب تک اس سے سوال نہ پوچھ لیے جائیں کہ ان عمرہ فیما افنا، بتا تجھے زندگی دی تھی، تجھے صحت دی تھی، تیرے پاس قوت تھی، چلنے کی، بولنے کی، اٹھنے کی، سب کچھ تیرے پاس تھا، مجھے اس لمحات کا حساب دے۔ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اور آگے فرمائے وان شباب فیما بلا، دوسرا سوال اللہ قیامت کے دن یہی پوچھے گا، مجھے جوانی کے پیریڈ کے بارے میں تو بتا کہ جوانی کہاں گزار کر آیا، جوانی کہاں گزار کر آیا؟ کیا تیری جوانی ان محفلوں میں لگتی تھی، ان مجلسوں میں بیٹھتا تھا، وہ کام کرتا تھا جو کام اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں، یا تو اپنی جوانی اس طرح گزار کر آیا ہے کہ جیسے کہ جوانی گزارنے کا حق ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رو رہے ہیں، بہت زیادہ رو رہے ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا اتبکی علی ھذا الدنیا، اے ابو ہریرہ کیا تو اس دنیا کی وجہ سے روتا ہے؟ آج تیری آنکھوں سے آنسوں کی جو رم جم جا رہی ہے کہ اس دنیا کی وجہ سے ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں میں اس دنیا کی وجہ سے نہیں رو رہا، یہ دنیا مجھے نہیں رلا رہی، بلکہ میں رو رہا ہوں قلت الاعمال وبعد السفر، میرے پاس اعمال تو بہت کم ہیں، میری آخرت کی اتنی تیاری نہیں ہے۔ کون ابو ہریرہ؟ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حدیث کے جتنے صحابی ہیں، جتنے راوی ہیں، سب سے اگر زیادہ روایت ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ کھانا نہ کھاتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی چوکھٹ پر بیٹھے رہتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان نکلے، ابو ہریرہ اسے یاد کر لیتا کہ میں نجات کا ذریعہ بن جائے، بے ہوش ہو جاتے تھے، گر جاتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان نہ رہ جائے، میں ضرور سنوں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے نظر اللہ عمران سمیا منی مقالت فافدہ ووعا وعدہ کما سمیا، کہ اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے کہ جو میری بات کو سنتا ہے پھر اس کو اپنے دل میں جگہ دے دیتا ہے، کما سمیا پھر اس کو ایسے ہی بیان کر دیتا ہے آگے جیسے سنا تھا۔ آج ہمارے گھر میں نماز نہیں پڑھتے تو ہم کسی کو نماز کا کہتے ہی نہیں ہیں، کیوں؟ وہ دین ہی نہیں ہے ہمارے گھروں میں۔ قرآن نہیں پڑھتے تو ہم کسی کو کہتے ہی نہیں ہیں اولاد بے نمازی ہے تو ٹھیک ہے، بے نمازی روے سانو کی،
آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خیر امہ کا لقب ہمیں کیوں ملا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو۔ اور یہ جو گھر کے سربراہ ہیں ان کو تو خصوصاً یاد رکھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ بھی صحت میں آ کر ٹھیک ٹھاک ہو کر بول جائیں سب کچھ۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو گھر کا بڑا ہے اس سے اس کے گھر کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ کلکم راعٍ، ہر بندہ جو گھر کا سربراہ ہے اس سے سوال کیا جائے گا الرعیت، اس کی رعیہ کے بارے میں، اس کے رعایا کے بارے میں۔ اگر آپ کے گھر میں نماز نہیں پڑھتے تو آپ سے پوچھا جائے گا، بتانا آپ کا کام ہے، روکنا آپ کا کام ہے۔ اور اس کی قدر یہ ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر 5 سے پہلے جان لیجیے۔ اور چوتھی چیز فرمایا غنا قبل فقرک، یہ جو اللہ نے پیسے دیے ہیں نا، یہ جو اللہ نے مال دیا ہے، یہ جو اللہ نے دولت دی ہے، اس کی بھی قدر کیجیے۔ اس کی قدر کیا ہے کہ اس کو اس طرح فضول خرچی میں نہ صرف کر دیجیے۔ قبل فقرک، فقر کے آنے سے پہلے، فقیری کے آنے سے پہلے اس کو نہ برباد کر دیجیے، بلکہ کہ استعمال اس طرح سے کیجیے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہم ہر بندے سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کن فی الدنیا کانک غریب۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اخذ بمنکبیہ، میرے کندھوں سے پکڑ کے کہا بیٹا کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا کے اندر اس طرح رہنا ہے جس طرح ایک غریب اندر رہتا ہے، او عابر السبیل، یا جیسے مسافر رہتا ہے، اجنبی رہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا پکا ڈیرا کوئی نہیں، دنیا کے اندر رہ کے آخرت نہیں بھولنا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ فرمان ہمیں اپنے نقشوں پر کام کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ وہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنظر الصباح، شام ہوگی تو صبح کا انتظار نہ کرے آئے، بڑیاں امیدیں لگا کے نہ سوچ رہے کہ سو رہے ہیں تو صبح ہی اٹھ جائیں گے۔ اذا امسیت فلا تنظر المساء، شام ہوگی تو صبح کا انتظار نہیں کرنا، واذا اصبحت فلا تنظر المساء، اور صبح اگر ہوگی اللہ نے زندگی دے دیتی ہے دوبارہ تو پھر شام کا انتظار نہیں کرنا۔ ہر وقت چکنے ہو کر، ہر وقت اپنا حساب بالکل کلیئر رکھنا ہے کہ کسی وقت بھی پیغام آ جائے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی سے بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں، وہ کہا کرتے تھے خود صحتک لمرضک، اپنی صحت کو غنیمت جان لیجیے بیماری کے آنے سے پہلے۔ یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام نعمتوں سے بڑھ کر اگر دنیا میں زندگی کے بعد کوئی نعمت ہے تو یہ صحت کی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام صبح و شام دعاؤں میں یہ شامل کیا ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کہ جہاں معافی کا سوال کیا ہے وہاں صحت کا بھی سوال کیا ہے کہ صحت اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک یہ دوسرا وقت وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، 5 چیزوں کو غنیمت جان لو، قدر کر لو پہلے۔ انہوں نے ایک جڑی فرصت ہے، فارغ ہو مشغولیت تو پہلے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا وقت ختم ہو جائے اور آپ ابھی وہ سوچ رہے ہو کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ نہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ اس دن سے پہلے کر لو کہ جس دن محاسبے اگر ہو گئے تو پھر کوئی بچت نہیں ہوگی۔ پہلے اپنا حساب کر لو۔ ایک اللہ کا قانون ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اپنا محاسبہ کر لو، اس وقت کی قدر کر لو، اس وقت میں اپنے رب کو راضی کر لو۔ دنیا میں تم راضی کر لو گے، آخرت میں تمہیں اللہ ہی راضی کر لے گا۔ آج ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوا کرتا تھا کمانے والا ایک ہوتا، کھانے والے سب ہوتے، لیکن ابھی کمانے والے سب ہیں لیکن کھانے والا پھر بھی روٹی پوری نہیں ہو رہی۔
دل کا سکون نہیں ہے، وہ سکون نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم سکون تلاش کرتے ہیں دنیا میں، ہم سکون تلاش کرتے ہیں مال کو، ہم سکون سمجھتے ہیں دنیا کے اندر دھوکے کو، ہم سکون سمجھ رکھے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے وہ وہی سکون والا ہے۔ نہیں، سکون والا وہ نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تمہیں قلبی اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، تو وہ تمہیں قرآن میں ملے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملے گا۔ اور آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ جو بھی میں نے بیان کیا ہے، جو آپ نے سنا ہوا ہے، اگر اس صحت میں اور اس وقت میں قرآن سے اعراض کرو گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے اعراض کرو گے، تو اس کے لیے جو سزا ہے نا، جو قرآن نے مقرر کیا، وہ سن لیجیے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا، ہم اس کی معیشت کو اس پر تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کہ جس نے قرآن سے منہ پھیرا، جس نے قرآن پر عمل نہ کیا، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل نہ کیا، قیامت کے دن اندھا ہو کر اٹھے گا اور وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ۔ یہ سورۃ طٰہٰ کے آخری رکوع سے پچھلے رکوع میں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے۔ وہ کہے گا اللہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میرے پاس تو بینائی تھی، آنکھیں تھی، آج میں اندھا ہوں، آج میں دیکھ نہیں سکتا، کیا ہے ربی لما حشرتنی اعمیٰ، آج اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ تو اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، تیرے سامنے قرآن پڑھیا جاندہ سی، تیرے سامنے میری آیات پڑھیے جاندی سی، آیات سے فنسیتھا، تو انہوں نے بلا دیتا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج جیسے تینوں بلا دیتے ہیں۔ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس نے قرآن کو بلا دیا ہے، قرآن کو بلانا یہی ہے کہ آج الماریوں میں سجا ہوا ہو، مسجد میں سجا ہوا ہو، اگر نہیں ہے تو ہمیں کبھی پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملی۔ یہی قرآن کو بلانا ہے کہ تم نے دنیا میں رہ کر، دنیا کی زندگی میں مگن ہو کر، صحت پر فخر کر کر تم سمجھتے تھے کہ میرے اشاروں سے دنیا ناچتی ہے، تم نے قرآن کو بلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج جا اسا تینوں بلا دیتا وا، فرق اتنا ہے بھائی تؤثرون الحیات الدنیا، تو دنیا دی زندگی نو ترجیح دیندا سی، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، لیکن آخرت دی زندگی جڑی حقیقی زندگی سی، جڑی بقا والی زندگی سی، جڑی ہمیشہ والی زندگی سی، آج اسا تینوں بلا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کے ساتھ محبت کیجیے، قرآن کے ساتھ الفت کیجیے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سمجھیے، ذہن میں رکھیے، حجت لک و حجت علیک، یہی رب کا قرآن کہ جو پڑھا جاتا ہے ہمارے کان جوں تک نہیں ہلتے، یہی قرآن کل قیامت والے دن کسی کے حق میں سفارش کرے گا، کسی کے خلاف سفارش کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس نے دنیا میں رہ کر اپنی صحت کے ہوتے ہوئے، اپنے پاس وقت کے ہوتے ہوئے قرآن کے ساتھ دل لگایا ہوگا، قرآن کے ساتھ محبت کی ہوگی، کل قرآن اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، صحت کے بولتے پر قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مال دولت کی وجہ سے، کل قیامت والے دن قرآن اس کے خلاف سفارش کرے گا۔ اور یاد رکھنا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مکمل جلال میں ہوں گے، ساری کی ساری دنیا چیخ و چکار رہی ہوگی، آہو بکا کر رہی ہوگی، ایک ہی راستہ رہے گا، وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گنہگار امتوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ یہ یاد رکھ لینا کہ جس نے قرآن کو چھوڑا اس کے حق میں اللہ کے رسول بھی سفارش نہیں کریں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورۃ الفرقان میں اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ اے او لوگ نے کہ جڑے دنیا دی زندگی دے اندر قرآن نو بھول گئے سی، اللہ انہاں نو تو لے جا۔ قرآن کو چھوڑو گے تو اللہ کے رسول بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، قرآن بھی ساتھ چھوڑ جائے گا۔ آج ہماری ذلت کا سبب بھی یہی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذو به آخرین، مدینے کے تاجدار نے تو کہا تھا کہ اس قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق ہوگا، اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہیں بلندیاں دے گا، اللہ تمہیں مقام و مرتبہ دے گا۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ذلت ہمارا مقدر بن چکی ہے، ضربت علیہم الذلہ کا شکار اگر نظر آتے ہیں تو مسلمان نظر آتے ہیں، کہیں آج مسلمان مغلوب ہیں تو یہی وجہ ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم تو بلند رہو گے
گے جب تک تمہارے دلوں میں ایمان رہے گا. ہمارے دلوں سے ایمان ختم ہوا, اللہ نے ہمیں سزا یہ دی. آج غزہ میں تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے تو مسلمان نظر آئیں گے, کشمیر میں تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے تو مسلمان نظر آئیں گے. آج تمہیں بچوں کی قربانیاں بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جنہوں نے پاکستان کو آزاد کرتے وقت اپنی قربانی دی تھی. ماں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو نیزے کے اوپر رشک کرتے ہوئے دیکھا تھا. وجہ کیا تھی کہ ایک آزاد ریاست ملے گی, اس میں ہم سکون سے اپنے رب کو راضی کریں گے. آج تم نماز نہیں پڑھو گے, آج تم قرآن نہیں پڑھو گے, آج تم اللہ کو بلا جاؤ گے. جہاں تم اللہ کے مجرم ہو, جہاں تم اللہ کے مجرم ہو, وہاں ان چھوٹے بچوں کے, ان بچوں کے بھی مجرم ہو کہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان فقط اس لیے کی تھی, اس لیے کی تھی کہ ہمیں ایک الگ ریاست ملے گی, ہم وہاں رہ کر سکون سے اللہ کی عبادت کر سکیں گے. آج ہمارے دلوں سے لوگوں ایمان ختم ہوا. کبھی وہ دن تھے کہ ہم تعداد میں کم ہوتے لیکن غلبہ ہمارا ہوتا, لیکن آج ہم مسلمان تو نام کے رہ گئے. پتہ نہیں کیا ہے نام اس کا, خدا فریبی کے خود فریبی, عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ آج نماز نہیں پڑھ دے تو دعا کرو مقدرت لکھی جائے گی, داڑھی نہیں رکھ دے دعا کرو یار اللہ لکھ دے, یہ دھوکہ کیوں دے ہو, حرام کیوں کھا دے ہو, دعا کرو کہ اللہ توفیق دے دے. یاد رکھو سارا کچھ تقدیر تے تو سسٹ دی تھا. اقبال رحمہ اللہ نے کیا سی, فضا میں تم ہو نصارا تمدن میں حنود, یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائی یہود. آج مسلمانوں پر کبھی ہمارا کردار یہ ہوتا تھا, کبھی کردار یہ ہوتا تھا کہ سیدنا سمامہ بن اساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے, کردار سے متاثر ہو کر بعد میں آگے جا کر کہا کرتے تھے اس جیسا لیڈر نہیں دیکھا, اس نے کردار سے نور مجسم ہو جا, ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. ہم تو وہ مسلمان تھے کہ ہمارے کردار بھی, ہمارے گفتار بھی جیسے گفتار ہوتی تھی اس سے بڑھ کر کردار ہوتا تھا. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ مسجد تو بنا لی شبر میں, ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. صحت ہونے کے باوجود, وقت کے ہونے کے باوجود ہماری مسجدیں بے آباد کیوں ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ہمیں دنیا سے محبت ہے. یاد رکھنے کے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اس مال کی کثرت نے تمہیں رسوا کر دیا ہے, ذلیل کر دیا, یہاں تک تم قبر میں پہنچ جاتے ہو. آخر پہ تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ اس صحت میں اور اس وقت میں اپنے رب کو یاد کر لیجئے. من کان اللہ کان للہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کو ہو جاتا ہے. یہ نہ ہو کہ جب جہنمیوں سے سوال کیا جائے سورۃ مدثر میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر, آج دہتی ہوئی تڑپتی ہوئی آگ کے کیوں بن گئے تم؟ وہ کہیں گے ولم یک من المصلین, دنیا دے اندر سانو نینداں بڑیاں پیاریاں سی, دنیا دے اندر سانو معاملات بڑے پیارے سی, دنیا کمان دی فکر سی. ولم یک من المصلین, اسی نمازاں نہیں سی پڑھتے, ولم یک من المصلین, اسی نمازاں نہیں سی پڑھتے. تو اس وقت دیکھو پھر وجیہ یوم دن بجہنم, یوم دن یتذکر الانسان وان لہ ذکرا, کہ جدو جہنم دہتی ہوئی آگ, بڑکتی ہوئی آگ, شعلے مارتی ہوئی آگ قریب کر دی جائے گی, اس وقت انسان سمجھے گا, اس وقت سمجھے گا. یوم دن یتذکر الانسان وان لہ ذکرا, اس وقت سمجھنے دا کی فائدہ کہ جدو پانی چڑیاں چوکی کھیت رون دا کی فائدہ, جدو پانی سر تو گزر گیا, زندگی ختم ہو گئی, پیریڈ ختم ہو گیا, صحت ختم ہوگی, قیامت کے دن جہنم سامنے آ کر کہے گا کاش قدم تو یا قولو یا لیتنی قدم تو لحیاتی. سورۃ فجر میں اللہ فرماتے ہیں پھر کہے گا کاش اس دن کو میں نہ بھولا ہوتا, کاش دنیا میں رہتے ہوئے صحت اور وقت بھی تھا, قدم تو لحیاتی, میں اس آخرت کے لیے بھی کچھ سامان کرتا, آخرت کے لیے بھی اعمال اچھے کر جاتا, آخرت کے لیے بھی کچھ اپنی پیشگی کر جاتا, کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ, اس خدا تو ڈر جاؤ کہ جس نے تانوں زندگیاں دیتیاں نے, جس نے تانوں اولاد دیتی ہے, جس نے تانوں بولن دا چلن دا طریقہ سکھایا, اس تو ڈر جاؤ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور غور فکر کرتے رہ کرو کہ تسی اعمال کس طرح دے کر رہے ہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, تسی غور کیتا کرو کہ آخرت واسطے تسی کی بھیج رہے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جڑے تسی عمل کرتے ہو. دنیا تو بچ سکتے ہو, دنیا دی نظرہ تو چھپ سکتے ہو, لیکن اللہ دی نظر تو نہیں چھپ سکتے. آخر تے یہ کہ ہونی ہوئی وقت ہے, سانس ہے ان کے اللہ تعالیٰ دی طرف رجوع کر جائیے.
آج تو بعد مسجد وچ بیٹھ کے سب یہ ایک عہد کر کے جائیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، یہ عہد کر کے جائیں کہ ہم اپنی صحت میں رب کا قرآن نہیں چھوڑیں گے۔ اور آخر میں یہ پیغام ہے، وقت شاید 3 منٹ اوپر ہو گئے، آخر کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین کے ساتھ وابستہ کر کے جائیں، جہاں اس کو سکول پڑھانا ہے پڑھائیں، کالج پڑھانا ہے پڑھائیں، ڈاکٹر پڑھانا ہے پڑھائیں، ڈگریاں دینی ہے دیں، ساتھ دین لازمی پڑھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان فوت ہو جاتا ہے اس کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے الا من ثلاثہ، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ثواب اس کو بعد میں بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک یہی ہے او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہے۔ اصل جڑا سرمایہ ہے ساڈا وہ نیک اولاد ہی ہے، جڑی مرن تو بعد ساڈے واسطے دعا کرتی رہے گی، قرآن پڑھے گی ثواب تھانوں ملے گا۔ اور اصل عزت ہے ہی، اصل زندگی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنوں خیر دے کم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کبھی کبھار نہ چکر لا بھی لیا کرو ہسپتالوں کا، دیکھنے کے لیے کہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی کبھار قبرستان کا بھی چکر لگا لیا کرو، اس لیے کہ اپنے رب کو نہ بھول جائیے کہ ایک دن اسیں بھی تھے آنا وہاں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں اپنے وقت کی، اپنی صحت کی، اپنی جوانی کی، اپنی سانسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالی ہم سے جو خطا ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔